میرے دوست، مسئلہ ختم نبوت اسلام کا ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ جب تک آقا کی ختم نبوت محفوظ، پورا دین اسلام محفوظ، حتیٰ کہ اللہ کی توحید بھی محفوظ. اگر ختم نبوت کی حفاظت نہیں، نہ قرآن کی صداقت محفوظ، نہ ولی کی ولایت محفوظ، نہ صحابہ کی عظمت محفوظ. اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں ایسے ہیں جیسے دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، ویسے مجھ محمد اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. مجھ محمد کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نئی نبوت نہیں آ سکتی. ہمارے ائمہ اربعہ میں سے سب سے زیادہ معتدل امام، سب سے زیادہ نرم مزاج امام، سب سے زیادہ کفر کا فتویٰ دینے میں محتاط امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں. علماء فقہا لوگ اس حقیقت کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ امام صاحب اس معاملے میں اتنا محتاط تھے کہ ان سے کوئی آدمی کسی عنوان پہ سوال کرتا، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے، پھر اس کے متعلق کوئی جواب دیتے. ان کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت ایک آدمی ہے، اس میں 10-12 صفات پائی جاتی ہیں. یصدق الیہود والنصارى، وہ یہود و نصارہ کے مذہب کی تصدیق و تائید کرتا ہے. حالت اس کی یہ ہے وہ رحمت سے دور بھاگتا ہے. حالت اس کی یہ ہے وہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، اگر پڑھے بھی صحیح نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے. حالت اس کی یہ ہے یاکل المیتہ، وہ غیر مذبوحہ جانور کا گوشت کھاتا ہے. حالت اس کی یہ ہے کہ جنت کا اس کو شوق نہیں، جہنم سے اس کو خوف نہیں. حضرت یہ بتائیے یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ابو حنیفہ کے علم و عمل، فہم و فراست، سوجھ بوجھ، عقل و دانش، علم و اتباع پہ قربان جاؤں. ابو حنیفہ فرمانے لگے میاں تمہاری ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی ہے. کہنے لگا حضرت کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا ہو کلمہ پڑھنے والا مسلمان، رحمت سے دور بھاگے، ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر وہ رحمت سے دور بھاگتا ہے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہو، کوئی آدمی اس بارش میں بیٹھتا نہیں، ہر آدمی اٹھ کر اندر دوڑ جاتا ہے، وہ بارش سے اٹھ کر اندر دوڑ جاتا ہوگا. کہنے لگا حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یاکل المیتہ، وہ غیر مذبوحہ جانور چیز کا گوشت کھاتا ہے. حضرت نے فرمایا ہو کلمہ پڑھنے والا مسلمان غیر مذبوحہ جانور کا گوشت کھائے، ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر وہ غیر ذبح کی ہوئی چیز کا گوشت کھاتا ہے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مچھلی پکڑتا ہوگا، اس کا گوشت کھاتا ہوگا، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. کہنے لگا حضرت یہ بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، اگر پڑھے بھی صحیح، نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے. حضرت نے فرمایا ہو کلمہ پڑھنے والا مسلمان نماز کبھی کبھی پڑھے، بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھے، ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر وہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھتا ہے، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھتا ہوگا. ہر روز نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اور جب جنازہ پڑھا جاتا ہے نہ رکوع کیا جاتا ہے نہ سجدہ کیا جاتا ہے. کہنے لگا حضرت یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یصدق الیہود والنصارى، وہ یہود و نصارہ کے مذہب کی تصدیق و تائید کرتا ہے. حضرت نے فرمایا ہو کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہود و نصارہ کے مذہب کی تصدیق و تائید کرے، ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر وہ یہود و نصارہ کے مذہب کی تصدیق و تائید کرتا ہے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے تم بے دین ہو، تمہارا کوئی مذہب نہیں. عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے تم بے دین ہو، تمہارا کوئی مذہب نہیں. وہ اس ترتیب سے تصدیق کرتا ہوگا کہ یہودی بھی سچ کہتا ہے، عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، عیسائی بھی سچ کہتا ہے، یہودیوں کا کوئی دین نہیں. کہنے لگا حضرت یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت کا اس کو شوق نہیں، جہنم سے اس کو خوف نہیں. حضرت نے فرمایا ہو کلمہ پڑھنے والا مسلمان جنت کا شوق نہ ہو، جہنم سے خوف نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر اس کو جنت کا شوق نہیں پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جنت کے بجائے جنت کے رب سے محبت کرتا ہوگا، جنت کے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوگا، اور جہنم کے بجائے جہنم کے مالک رب النار اللہ سے ڈرتا ہوگا. جس کو رب کا خوف آ جائے اور رب کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، جنت اور جہنم اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. اس لیے میں ابو حنیفہ اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا. میرے نزدیک یہ شخص مسلمان ہے، اور لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ فتویٰ لگانے میں اتنا مختار امام، انتہائی احتیاط کرنے والا، فکر کرنے والا، سوچ کرنے والا، غور کرنے والا امام ہے. مگر جب اسی ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص آمنہ کے در یتیم رؤوف الرحیم نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ابو حنیفہ کہا کرتے تھے مدعی نبوت، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مرتد ہے، ملعون ہے، لعین ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے
خارج ہے. اور اگر اس مدعی نبوت سے کوئی آدمی یوں کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تیرے نبی بننے کی کیا دلیل ہے, تو ابو حنیفہ کہا کرتے تھے مدعی نبوت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی, لیکن جو اس سے دلیل نبوت مانگے کہ تیرے نبی بننے کی کیا دلیل ہے وہ بھی مرتد ہے, ملعون ہے, لعین ہے, زندیق ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس لیے خارج ہے کہ معاذ اللہ اس کو محبوب کی نبوت پر شک پڑا ہے کہ پاس والے سے دلیل مانگ رہا ہے. اگر اس کو پیغمبر کی ختم نبوت پر اعتماد ہوتا, پیغمبر کی ختم نبوت پر یقین ہوتا, پیغمبر کی ختم نبوت پر بھروسہ ہوتا, پھر پاس والے سے دلیل مانگنے کے بجائے اس کے منہ پہ جوتے مارتا, اسے جہنم رسید کرتا, بجائے اس کے کہ جو اس سے بائیکاٹ کرتا. اس نے اس سے دلیل مانگی کہ تیرے نبی بننے کی کیا دلیل ہے, تو ابو حنیفہ کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر ہے, اور جو اس سے دلیل نبوت مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو ختم نبوت مرزا قادیانی. ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس ترین عنوان ہے. قرآن مجید کی 100 آیات بینات پیغمبر کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ پیغمبر کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. پوری امت کے کابرین مشائخ کا اس پر اجماع ہے. ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ دلیل کی ضرورت نہیں, جس پہ کسی قسم کے گفتگو کی ضرورت نہیں. سورج کی روشنی میں تردد ہو سکتا ہے, پیغمبر کی ختم نبوت کے اندر کوئی شک اور تردد نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے جو ہمیں نبی دیا وہ ایسا نبی جو حسینوں میں احسن ہے, فاضلوں میں افضل ہے, کاملوں میں اکمل ہے. ارے سب فرش پہ بیٹھنے والے میرا محمد عرش پہ چلنے والا. اللہ نے فرمایا محبوب اگر تو دنیا کے اندر احمد بن کر مجھ رب کی تعریف کرائے گا میں تجھے محمد بنا کر جہانوں سے تیری تعریف کروں. محبوب تجھ سے وعدہ ہے اگر تو نے طائف میں مجھے یاد رکھا, ہیرا میں مجھے یاد رکھا, بدر و احد کے مارکوں میں تو نے مجھے یاد رکھا, مختلف وادیوں میں, غاروں میں, پہاڑوں میں, صحراؤں میں تو نے مجھے یاد رکھا, پھر میں بھی تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک ہر جگہ پر تیرا ذکر کروں گا, ہر جگہ پر تیری رفعت کے ڈنڈے لگواؤں گا, ہر جگہ پر تیری سیرت بیان کرواؤں گا. ارے محبوب تجھ سے وعدہ ہے اگر تحت الثری پہ میرا ذکر ہوگا, تحت الثری پہ تیرا ذکر ہوگا, 7 زمینوں پہ میرا ذکر ہوگا, 7 زمینوں پہ تیرا ذکر ہوگا, درختوں کے پتوں پہ میرا ذکر ہوگا, درختوں کے پتوں پہ تیرا ذکر ہوگا, معراج کی رات خوا خلا فضا پہ میرا ذکر ہوگا, معراج کی رات خوا خلا فضا پہ تیرا ذکر ہوگا, بیت اللہ میں میرا ذکر, بیت اللہ میں تیرا ذکر, بیت المقدس پہ میرا ذکر, بیت المقدس پہ تیرا ذکر, عرش و کرسی پہ میرا ذکر, عرش و کرسی پہ تیرا ذکر, لوح و قلم پہ میرا ذکر, لوح و قلم پہ تیرا ذکر, سدرۃ المنتہا پہ میرا ذکر, سدرۃ المنتہا پہ تیرا ذکر, تورات میں میرا ذکر, تورات میں تیرا ذکر, زبور میں میرا ذکر, زبور میں تیرا ذکر, انجیل میں میرا ذکر, انجیل میں تیرا ذکر, قرآن میں میرا ذکر, قرآن میں تیرا ذکر, اذان میں میرا ذکر, اذان میں تیرا ذکر, تکبیر میں میرا ذکر, تکبیر میں تیرا ذکر, نماز کے بعد کی دعاؤں میں میرا ذکر, نماز کے بعد کی دعاؤں میں تیرا ذکر, نماز کے بعد کی تسبیحات میں میرا ذکر, نماز کے بعد کی تسبیحات میں تیرا ذکر, انسان کی زندگی کے بعد نماز جنازہ میں میرا ذکر, نماز جنازہ میں تیرا ذکر, قبر کے سوال و جواب میں میرا ذکر, قبر کے سوال و جواب میں تیرا ذکر, عالم محشر پہ میرا ذکر, عالم محشر پہ تیرا ذکر, پل صراط پہ میرا ذکر, پل صراط پہ تیرا ذکر, جامع کوثر پہ میرا ذکر, جامع کوثر پہ تیرا ذکر, میدان عدل پہ میرا ذکر, میدان عدل پہ تیرا ذکر, شفاعت کبریٰ میں میرا ذکر, شفاعت کبریٰ میں تیرا ذکر, شفاعت صغریٰ میں میرا ذکر, شفاعت صغریٰ میں تیرا ذکر, جنت کے در پہ میرا ذکر, جنت کے در پہ تیرا ذکر, جنت کی حوروں کی جبینوں پہ میرا ذکر, جنت کی حوروں کی جبینوں پہ تیرا ذکر, جنت کی نہروں کی لہروں پہ میرا ذکر, جنت کی نہروں کی لہروں پہ تیرا ذکر, جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ میرا ذکر, جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ تیرا ذکر. محبوب تجھ سے وعدہ ہے جہاں جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پہ تیرا ذکر ہوگا. مجھ پہ خدائی ختم, تجھ پہ مصطفی ختم, میں خالق تو مخلوق, میں محب تو محبوب, میں خدا تو مصطفیٰ, میں شان دینے والا تو شان لینے والا, میں قدیر تو بشیر, میں خبیر تو سراج منیر, جنت میری, مالک تو, کوثر میرا, ساقی تو, ربوبیت میری, ختم نبوت تیری, عبادت